اس لیے جوانوں 500 سال کی مسافت سے جنت کی خوشبو آئے گی. کتنی؟ سارے بولو. جتنے جوان بیٹھے ہو میں آپ سے مخاطب ہوں. گزشتہ جمعۃ المبارک کو بھی حالات آپ کے سامنے ہیں، سوشل میڈیا نے بیڑا غرق کیا ہوا ہے. کتنے قتل آپ کے سامنے ہو گئے. چند دن قبل مجھے رات کو کوئی بتا رہا تھا ادھر مہربان ٹاؤن کوٹلی ستیاں، بات نہیں ہوتی پسٹل نکالی بندے کو شوٹ کر دیا. عدم برداشت. کوئی خودکشی کر رہا ہے. اپنے بچوں کی تربیت کریں. نمبروں کے چکر میں یا ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے چکر میں یہ نا عدم برداشت جو ہمارے اندر ہے نا، اس کو ہم نے ختم کرنا. ہم تو رسول اللہ کی امت ہی یار، بات بات پہ بس شور کر دیے، گولی مار دی. میں نے گزشتہ جمعوں کو آپ کو بتایا تھا کہ حضور نے فرمایا لو ان اہل السماء و اہل الارض اشترکوا فی دم مومن لاعقبہم اللہ فی النار. ایک بندہ مومن کی عزت دیکھیں، مقام دیکھیں، مرتبہ دیکھیں. حضور فرما رہے ہیں ایک بندہ مومن کے ناحق قتل پر اگر زمین والے آسمان والے سارے اکٹھے ہو جائیں، سارے بے شک متفق اکٹھے ہو جائیں ناحق قتل پر، تو امام الانبیاء نے فرمایا لَأَقَبَّهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ. اللہ سب کو، زمین والوں کو بھی آسمان والوں کو بھی، اللہ سب کو اوندے منہ کر کے جہنم کے اندر ڈال دے گا. آپ کیا سمجھتے بندہ مومن کا کوئی مقام نہیں، کوئی مرتبہ نہیں، کوئی شان نہیں؟ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں اپنے بچوں کی تربیت کریں. جہاں دنیاوی تعلیم دیتے خدا را دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم سے راستہ کریں. انہیں آئیں بچوں کو قرآن کی تعلیم سے راستہ کریں، دین کی طرف لے کے آئیں. میں نہیں کہتا آپ دنیاوی تعلیم دیں، ضرور دیں، لیکن دین کی تعلیم لازمی دیں. قرآن کے متعلق انہیں پتہ ہونا چاہیے، دین کے متعلق پتہ ہونا چاہیے. جو عدم برداشت ہے، تربیت کا فقدان ہے ہمارے اندر. تو اس لیے پوری یہود و نصارہ، پوری ایک لابی ہماری نسل کے پیچھے لگی کس طرح ان کو ورگلایا جائے، رسول اللہ سے دور کیا جائے. لیکن نہیں میرے نبی کے غلاموں، مجھے یقین ہے جوان تیرا عقیدہ اتنا مضبوط آنا چاہیے. اگر تو کسی قادیانی کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، کسی بد مذہب کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، اس سے پہلے تجھے سوچنا ہے تو نے مرنا ہے. قبر میں کسی سیاستدان نے نہیں آنا بلکہ نبیوں کے سلطان نے آنا ہے. اتنی محبت کرو حضور سے، اتنی وفا کرو مدینے والے سے. جب جاؤ نا قبر میں، جانا تو ہے نا، جانا ہے نا. روزانہ جنازے اٹھاتے ہو، جنازے پڑھتے ہو، میت دفنا کے آتے ہو. سوچو کل ہماری باری ہے. ذرا ایک دن رات کو سوچے نا، جب اندھیرا ہوتا ہے قبر میں کتنا خوف آتا ہے کمرے میں، تو ذرا دھیان لے کے جاؤ. ایک وقت وہ بھی آئے گا ہمیں قبر میں بھی چھوڑ کے آئیں گے، تو قبر میں بھی تو جانا ہے نا کفن پہن کے. تو اس لیے میں کہتا ہوں اتنی محبت کرو حضور سے. کبھی غداری نہیں کرنی، معافی گناہگار کے لیے، غدار کے لیے معافی. اتنی محبت کرو مدینے والے سے، اتنی محبت کرو نا. قبر میں جاؤ نا، ماں باپ کے ساتھ تم نے حسن سلوک کیا ہوا، ماں باپ کو راضی کر کے گئے ہوئے. خدا کی قسم ماں باپ کو تڑپایا نہ ہوا، ماں باپ کو ستایا نہ ہوا، رسول اللہ کی عزت پر پہرا دیا ہوا. تم قبر میں جاؤ گے، فرشتے پوچھیں گے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بتا دنیا کے اندر رہ کر مصطفیٰ کریم کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ تھا. اے جوان اگر تو نے حضور کے فرمان کے اوپر عمل کیا ہوا، میرا یہ وجدان کہتا ہے خدا کی قسم تو فرشتوں کو سینہ تان کر کہے گا فرشتوں سننا چاہتے ہو سنو، اس ہستی کے بارے میں میرا یہ عقیدہ تھا، میرا یہ نظریہ تھا، میری یہ سوچ تھی، میری یہ فکر تھی. ان کے بارے میں بس میں یہی کہا کرتا تھا کونین میں ہمیں نہ کوئی چارہ نظر آیا، ارے آیا تو بس محمد کا سہارا نظر آیا. بس اتنی محبت کرو رسول اللہ سے. اور محبت تب ہوگی جب تم سرکار کے فرمان پہ عمل کرو گے. ایسا ہی ہے نا، عوام نعرے نہیں. غلامی رسول میں موت تو قبول ہے، غلامی رسول میں مسجد میں آ کے نماز پڑھنا کیوں قبول نہیں ہے، حرام سے بچنا کیوں قبول نہیں ہے. میں یہ دعویٰ کروں میں اپنے والد صاحب سے محبت کرتا ہوں، ایمان سے بتانا. میرے والد صاحب کہیں بیٹا پانی لا کے دو، میں کہوں ابا حضور میں آپ سے محبت تو بڑی کرتا ہوں لیکن میں آپ کو پانی لا کے نہیں دے سکتا. یہ محبت ہے؟ بولیں سارے. آپ کہیں غلامی رسول میں موت قبول ہے تو ماں باپ کو ستائیں، ماں باپ کو تڑپائیں، تو بتائیں آپ رسولوں سے محبت کرنے میں سچے نہیں؟ عملی کام کی طرف آئیں.
صرف دوڑے نہیں، صرف نعرے نہیں، صرف ہوا میں سبحان اللہ نہیں، انشاءاللہ ماں باپ کا ادب کریں ہم انشاءاللہ۔ آگے چل کے انشاءاللہ بھی میں آپ کو ایک ٹاپک اور بتاؤں گا کہ جو بندہ ماں باپ کا نافرمان ہے اس کی کیا سزا ہے۔ یہ تو ابھی میں نے ایک چیز آپ کو بتائی، 600 سال کی مسافت سے جنت کی خوشبو آئے گی۔ کتنے بولو سارے کتنے؟ 600 سال کی مسافت سے جنت کی خوشبو آئے گی۔ جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، حضور نے فرمایا جو ماں باپ کا گستاخ ہوگا وہ جنت کی خوشبو سونگھ بھی نہیں سکے گا۔ سارے بولیں استغفر اللہ۔ تو اس لیے قدر کریں، جن کے والدین زندہ ہیں قدر کریں، قدر کریں، پھر دیکھیں اللہ آپ کو کتنی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔